الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداع إذا دعان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد حمد و صلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس وقت کوئی بندہ میرے کولو دعا منگدا ہے میں اس دی دعا نو قبول کرنا وا۔ اج چند احادیث مبارکہ دعا دی فضیلت دے حوالے نال ذکر کرنیاں نے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند دے اندر، امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی دے اندر، امام ابو داود نے سنن ابو داود دے اندر، امام نسائی نے سنن نسائی دے اندر، اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ دے اندر ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتی ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ دوسری حدیث پاک اس نو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع ترمذی دے اندر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت دا مغز ہے۔ تیسری حدیث پاک حضرت سیدنا امام ابن ماجہ نے اپنی سنن دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت کیتی ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں دعا تو ود کے کوئی چیز زیادہ عزت والی نہیں۔ ایک اور حدیث پاک وچ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا گیا۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تقدیر نو قضا نو دعا تو علاوہ کوئی چیز نہیں واپس کر سکتی، اور نیک سلوک تو علاوہ کوئی چیز زندگی دے اندر اضافہ نہیں کر سکتی۔ زندگی دے اندر اضافہ دا کی مطلب ہے؟ زندگی تو یہ انسان دی جڑی رب نے مقرر کر چھڑی اس نے اتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، مطلب یہ کہ وہ دی زندگی پرسکون گزر جائے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماندے نے کہ حضور جانے جانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، کہ بے شک دعا جڑی آزمائش جڑی آفت نازل ہو چکی ہوئے اودے وچ بھی فائدہ مند ہے، اور جڑی یہ نازل نہیں ہوئی اودے واسطے بھی فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر بندے نے رب دی بارگاہ دعا کی یا اللہ مینوں ایسی آزمائش وچ مبتلا نہ کر، اگر اودے واسطے اترنے سے ہو سکتا ہے دعا دی برکت نال اللہ تبارک و تعالی اس نو روک دے۔
اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ دے بندیو تسی دعا اپنے اوپر لازم کر لو کہ دعا منگیا کرو۔ ایک اور حدیث پاک وچ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت ہے، آپ فرمانے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ یحب ان یسأل وافضل العبادت انتظار الفرج، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو اس دا فضل منگیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی منگن والے بندے نو پسند فرماندا ہے، اودے نال محبت فرماندا ہے۔ وافضل العبادت انتظار الفرج، اور بہترین عبادت کشادگی دا انتظار ہے۔ کی مطلب کہ بندے کولے آزمائشاں نہ ہون، پرسکون ماحول ہوے تو وہ اچھے طریقے نال عبادت بھی کر سکدا، سب کچھ معاملات سر انجام دے سکدا وے۔ ایک اور حدیث پاک وچ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کولو منگدا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نال ناراض ہو جاندہ ہے۔ کتنا کریم ہے کہ بندے نہیں منگیا تے ناراض ہو گیا، بندے منگیا تے رب تبارک و تعالیٰ خوش ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماندے نے کہ حضور جانے جانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، تواڈے وچ جس بندے واسطے دعا دا دروازہ کھول دیتا گیا اودے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیتے گئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جڑا بندہ پسند کردا ہے، چاہندا ہے کہ جس وقت اودے تے آزمائشاں آون، تکلیفاں آون، تکلیفاں دے وقت اللہ تبارک و تعالی اس دی دعا نو قبول کرے، اس بندے نو پھر چاہیدا ہے کہ جدن اللہ نے انہوں سکھ دیتا ہوئے اودن کثرت دے نال رب کولو دعا کرے، یعنی سوکھے ویلے بھی رب نو یاد رکھے تے پھر آزمائش آوے تے اللہ دی بارگاہ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے تے رحم اور کرم فرماندے ہوئے اس دی او مشکل دور فرما دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے کہ دعا منگن دا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی سکھلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالعجابۃ، اے لوگو اللہ کو دعا منگیا کرو اس یقین نال کہ اس نے دعا نو قبول کرنا ہے، تہاڈا یقین پکا ہوئے۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس دل وچوں نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کردا جیڑا دل غافل اور لاپرواہ ہوئے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، بے شک تہاڈا رب حیا فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
اس چیز تو حیا فرماندا ہے کہ کوئی بندہ رب دی بارگاہ چ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اودے ہتھاں نو خالی واپس لوٹا دے، اس چیز تو رب حیا فرماندا ہے۔ مطلب کی ہے تسی ہاتھ اٹھا کے دعا منگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی وہ مراد پوری کر دے گا۔ تے سب نالوں بہترین طریقہ دعاواں کدیاں قبول ہوندیاں نے، او دعاواں کرن تے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نوں شرف قبولیت عطا فرماندا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین بندیاں دیاں دعاواں یقیناً قبول نے، انہاں دی قبولیت وچ شک کوئی نہیں۔ پہلا دعوت الوالد، باپ دی دعا۔ دوسرا ودعوت المسافر، مسافر دی دعا۔ تیسرا ودعوت المظلوم، مظلوم دی دعا۔ مظلوم دی دعا دے بارے تے اتھوں تک کیا گیا وے کہ رب دا عرش ہلا دیندی ہے۔ ظالم دے خلاف مظلوم دعا کرے تے رب دا عرش ہل جاندا ہے، مطلب کی ہے ظالم پکڑ ہی چا جاندا ہے۔ ایک اور حدیث پاک وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، آپ فرماندے نے قیل یا رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمعو، کیڑی دعا جلدی قبول ہوندی ہے اور سنی جاندی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الاخری و دوبر الصلوات المکتوبات، جیڑی ادھی راتی اٹھ کے کیتی جائے۔ دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرض نمازاں تو بعد جڑی دعا کیتی جائے۔ کئی بندے فرض نماز تو بعد دعا منگدے ہی کوئی نہیں، ویسے ہی نکل جاندے نے، وہ سوچن کہ نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا ہے کہ جڑیاں فرض نمازاں تو بعد دعا کیتی جائے اس نو جلدی قبول کر لیا جاندا وے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا فرمانے علی شان ہے، آپ فرماندے نے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یسعد منہا شیء حتی تصلی علی نبیک، اے لوگو دعا تہاڈی آسمان اور زمین دے درمیان لٹکی رہندی ہے، اندے چ کوئی چیز بھی شرف قبولیت واسطے رب دی بارگاہ ول نہیں پہنچدی حتیٰ کہ اپنے نبی تے درود پڑھ لو۔ اسے واسطے علماء نے طریقہ لکھیا وے دعا منگن تو پہلے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ درود دا تحفہ پیش کرو، اس تو بعد رب دی بارگاہ چ دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام تے استقامت نصیب فرمائے اور اس دے اوپر ہی زندگی بسر کرنے دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔